یہ وہ قوم ہے جس نے شرابیوں کی شراب چھڑائی تھی، یہ وہ قوم ہے کہ جس نے بے نمازیوں کو نمازی بنایا تھا، یہ وہ قوم ہے کہ جس نے مسجدوں سے دور رہنے والوں کو مسجد میں لا کر کھڑا کیا تھا۔ السلام علیکم دوستو، ہم نے ایک نیو چینل بنایا ہے اسلامک معلومات ماشاءاللہ، اور ہم نے حافظ صاحب اور مفتی صاحب کی اجازت سے اور ان سے مشورہ کر کے ہم نے یہ نیو چینل بنایا ہے، جس پر ہم یہ ویڈیو آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ اور آگے ہم آپ کو مولانا الیاس جو ہمارے میوات کے ہیں اور ٹپوکڑا مسجد کے امام بھی ہیں، بہت بڑی مسجد ہے، اور جمعیت علماء ہند کی طرف سے یہ اجتماع کرا گیا تھا، تو اس میں جوڑ کے اندر ہمارے عالموں نے بہت اہم بات کی ہیں اس قوم کے لیے اور میواتیوں کے لیے اور پوری برادری کے لیے اور پورے عالم کے لیے، پوری امت کے لیے ایک بہترین بات کہی ہے۔ آپ اس پہ غور و فکر کریں اور اس بات کو سنیں اور ان باتوں پر عمل کریں۔ ہم آپ لوگوں کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ مولانا قاسم صاحب شیر پنجاب رحمت اللہ علیہ اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس نے ننگے سر بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹہ رکھا تھا، یہ وہ قوم ہے جس نے شرابیوں کی شراب چھڑائی تھی، یہ وہ قوم ہے کہ جس نے بے نمازیوں کو نمازی بنایا تھا، یہ وہ قوم ہے کہ جس نے مسجدوں سے دور رہنے والوں کو مسجد میں لا کر کھڑا کیا تھا۔ آج کیا ہو گیا کہ جس قوم نے سب کے سر پہ دوپٹے رکھے، آج اس قوم کی بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اٹھ گئے۔ یہ احساس کی بات نہیں ہے؟ ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ جو قوم ایسی تھی خود بے نماز بن گئی، جو قوم شراب چھڑانے والی بنتی خود شراب بن گئی۔ اس لیے سنبھل کے چلنے کی ضرورت ہے۔ کہا ہے کہ گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے، کچھ قدم آگے چلا، راستے میں قبرستان تھے، قبرستان میں ایک ہڈی ملی جس کے کچھ بیان تھے، انسان ذرا سنبھل کے چل، ہم بھی کبھی انسان تھے۔ بتاؤ آج ہمیں سنبھلنے چلنے کی ضرورت ہے کہ؟ اس لیے میرے بھائیوں یہ تہیہ کریں، یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہمارے گھروں میں ہماری بہن بیٹی بہوؤں کے پاس بڑا موبائل نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے تھوڑی کم آواز آئیے کہ انشاءاللہ اس کا پورا تدارک کیا جائے۔ اگلی بات یہ ہے، جوان بیٹیوں کو ایسے انسٹیٹیوٹ اور کالج میں تعلیم کے نام پر بغیر اسلامی شعار اور پردے کے یوں ہی اغیار یعنی غیروں کے سہارے چھوڑ آنا، یعنی بچوں کو تعلیم دو، ایسے اسکول اور کالج تلاش کرو کہ جن میں بچیوں کی تعلیم ہوتی ہو، مخلوط تعلیم نہ ہوتی ہو۔ اس پہ خاص طور سے دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس سے بھی ہمارا معاشرہ بہت ہی تباہ ہو رہا ہے۔ نمبر 8، یہ لوگ برہنہ بدن کچھا ہاف نکر میں باہر گھروں کے سامنے گھومتے ہیں، جس سے ہماری بہو بیٹیوں کا گھروں سے اپنی ضروریات کے لیے بھی نکلنا مشکل ہوا پڑا ہے، جس سے ہمارا کلچر، ہمارا شعار، اسلامی تہذیب، میرے قوم کی تہذیب، میرے قوم کا سلیقہ وہ تار ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن۔ اور وہ لوگ مسجدوں کے پاس سے، گھروں کے پاس سے نکلے، بلند آواز سے موبائل چلاتے ہیں، ڈیک چلاتے ہیں، گانا چلاتے ہیں، لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں اور وہ لوگ اپنی مستی میں مست ہیں۔ اگر یہ ٹوک ٹہکار ہم نے نہیں کی، ایک دن آئے گا کہ ان گاؤں سے یہ شناخت، یہ پہچان مٹ جائے گی کہ یہ میرے قوم کے گاؤں ہیں یا کسی اور قوم کے گاؤں آباد ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو کرنے کے لیے ہم سب کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ بھائی؟ ہاں، جو بھی قسم کی برائی ہے ان سے بچیں، ان سے اجتناب کریں۔ اگلی بات یہ ہے، اسی طرح سے یہ لوگ ہمارے محلے، گلی کوچوں، راستوں کے کناروں پر ماں اور بہو بیٹیوں کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا کلچر، شعار اور نسل بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے، اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم
बैठ के मिलजुल के इसके लिए कोई ना कोई लाहिया अमल पे करेंगे और इन तमाम चीज़ों का हम नज़्म और इंतजाम करेंगे और उन बुराइयों से इंशाअल्लाह हम इनको रोकेंगे। चाहिए तो ये ब्याह शादियों में जरा जरा सी बातों पे हम डीजे नाच गाने और चौराहों पर नौजवान खड़े होकर वो हुल्लड़बाजी करते हैं, नाचते हैं, शराब पीते हैं। इन तमाम चीजों से इज्तिनाब परहेज के लिए, रोकने के लिए आज पूरी कौम और बिरादरी को यहाँ पर जमा किया है। तो क्या हम सब इसकी रोक के लिए, इसके दिफा के लिए तैयार हैं कि इंशाअल्लाह ये चीज अब के बाद कौम बिरादरी में नहीं होगी? इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। हमारी जवान बेटियों और बहुआ का सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर बेहुदा वीडियोस का बनाना, ये बहुत हसास और बहुत अहम मसला है। ये कि आज मोबाइलों पर कि जो कौम ऐसी गैरतमंद थी, एक वक्त था अगर बंगला और बैठक है, बचपन में ये चीजें देखी और उस बंगले बैठक पर कोई मर्द नहीं है, लेकिन कौम की बहन बेटी उस बैठक के पास से निकलती तो उससे पर्दा करके निकला करती थी कि ये बिरादरी और लोगों की बैठक है, इसलिए इससे भी हम घूंघट करके निकले। बताओ इस कौम में थी कि नहीं थी? आज ये क्या हो गया? घरों में बड़े बड़े मोबाइल दे रखे हैं और इस मोबाइल में क्या आता है? यूट्यूब खोल कर देखो, उसमें नंगी वीडियो आती है। जब जवान बेटी उसको देखती है, उसके दिल में शैतानियत दाखिल नहीं होगी? जवान बहू देखती है, शैतानियत दाखिल नहीं होगी? ये कौन कर रहा है? मोबाइल कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। इसलिए आज हमारा जमा होने का मकसद ये है कि हम अपने घरों में कोई बड़ा मोबाइल अपनी बहन बेटी बहू और उनके पास में ना रखें। इसका हम सब अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह बड़े मोबाइल घरों में बेटियों को नहीं देंगे। इससे सब इज्तिनाब करें। क्यों? ये इज्जत किसकी उछल रही है? दोस्तों, आप लोगों ने मौलाना का बयान सुना और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी मौलाना ने बात रखी है हमारे सामने, आप लोग इन पे ध्यान दें और इन चीज़ों पर अमल करें। और दोस्तों, मौलाना की आप लोगों को बात पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें और इंशाअल्लाह हम इस्लामिक ही वीडियो डालेंगे। बस आप लोग एक काम और ज़रूर कर दें कि इस वीडियो को हर एक मुसलमान के पास, हर एक कौम के पास, पूरी उम्मत के पास इसको शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगली वीडियो में।